ایک کردار میڈیا لاجک نامی ایک کمپنی ہے سلمان دانش کی، جس کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد تھی، جس نے کروڑوں اربوں روپے پچھلے کئی سالوں میں ریٹنگ کے چکروں میں پی ٹی آئی کی سرپرستی میں اور پی ٹی آئی کی حکومت کی سرپرستی میں وہ کمائے۔ پی ٹی آئی نے میڈیا لاجک کمپنی کے ذریعے پروپیگنڈا کیا۔ پی ٹی آئی حکومت میں اسے پورا پروٹوکول دیا گیا۔ ملک بھر کے ٹی وی چینلز پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ ترجمان استحکام پارٹی فیاض الحسن کی نیوز کانفرنس، انہوں نے بتایا کہ منصوبے کے تحت پاکستان کی منفی تصویر دکھائی جاتی تھی۔ اس وقت بھی فوجی عدالتوں کے خلاف ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ٹیم باہر بیٹھ کر بیرونی آقاؤں کے حکم پر ٹرینڈ چلاتی ہے۔ قوم کے ذہنوں میں فوج اور ریاست کے خلاف نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت ناکام دکھانے کے لیے میڈیا لاجک کو استعمال کیا گیا۔ ہر اس خبر کو ریٹنگ دی جاتی تھی جس میں پاکستان کی تباہی کا ذکر ہو۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا الیکٹرانک میڈیا پر ناکام ریاست دکھانے کی مہم شروع کی گئی۔ کمپنی نے اربوں روپے کمائے۔ ایسے پروگرامز کو اشتہار ملا کرتے تھے۔ میڈیا لاجک کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے نگراں وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کر لیا۔ سید تنویر گیلانی کا تعلق ملتان سے ہے۔ وہ وفاقی وزیر کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے قریبی عزیز بھی ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بار پھر سائفر بیانیے کی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانیے سے متعلق صحافی کا سوال، ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد دعوے اور الزامات ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے سائفر کو حقیقت قرار دیتے ہوئے اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ بلو کا حوالہ دیا تھا۔ رہنما تحریک انصاف اکرم چیمہ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی کا سانحہ 9 مئی پر اظہار مذمت۔ انہوں نے پوچھا فوجی تنصیبات پر حملے سے کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے شرپسندوں کے خلاف کارروائی اور ان کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ ٹارگٹ کلر محسن عرف لمبا نے فائرنگ کی۔ تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ملزم نے بتایا زبیر نیازی کے کہنے پر اقدام کیا۔ 10 لاکھ روپے میں بات طے ہوئی۔ 1 لاکھ ایڈوانس دیا گیا۔ اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ کا بھی کہا گیا تھا۔ سوات میں پولیس کا ایکشن۔ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد گرفتار۔ سابق سٹی میئر شاہد خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز کے بڑے اجتماعات، لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز ادا کی۔ روح پرور مناظر۔ مناسک حج آخری مراحل میں داخل ہو گئے۔ حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد خانہ کعبہ پہنچنے لگے۔ آخری طواف کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد قربانی اور سر منڈوائیں گے۔ خلیجی ریاستوں برطانیہ، کینیڈا، امریکہ کے بعض حصوں میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات، عمان، افغانستان میں بھی نماز کے بڑے اجتماع۔ ترکیہ کی مسجد آیا صوفیہ میں نماز کا سب سے بڑا اجتماع۔ سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی جاری۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کل مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کے جانوروں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ جنہوں نے جانور خرید لیے وہ ان کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف۔ منڈیوں میں راجن پور کے بکروں کی دھوم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی پیشگی مبارکباد۔ انہوں نے کہا عید الاضحیٰ قربانی، مساوات اور ہمدردی کی علامت ہے۔ سنت ابراہیمی ہم سے تقوی اور پاکیزگی کا تقاضا کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف و اہل خانہ نے قربانی کے جانور خرید لیے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں 7 بیل قربان کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن سے ایرانی وفد کی ملاقات۔ زائرین کے مسائل پر گفتگو۔ ایرانی حکام کا بہترین سہولیات فراہم کرنے کا عزم۔
सूबाई वजीर का इजहार तशक्कुर, ईरानी कौंसिल जनरल और दीगर मेहमानों को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा दिया। सिंध में हल्का बंदियों में धांधली की गई। इलेक्शन कमिश्नर सूबाई हुकूमत से मिले हुए हैं। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा है MKM के लाखों वोट खराब किए गए। सिंध में मर्दमशुमारी का ऑर्डर शुरू हो गया है। उम्मीद है सब सामने आ जाएगा। मालाकंज के इलाके में 9 अफराद के कत्ल पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। उन्होंने कहा मामूली तनाज़े पर सफ़ाकाना इक़दाम अदम बर्दाश्त का नतीजा है। KPK हुकूमत मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में खड़ा करे। बलूचिस्तान में पहली कौमी यूथ समिट, मुल्क भर से 400 मंदोबीन की शिरकत। मुकर्ररीन ने कहा नौजवान माशरे में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जई ने कहा यूथ पॉलिसी असेंबली से मंजूर कराएंगे। फैसला साजी में नौजवानों को शामिल किया जाएगा। तकरीब में सकाफती रक्स का मुजाहरा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के दौर का ऑडिट किया जाएगा। वज़ारत बैनुल-सूबाई ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का भी फौरी ऑडिट कराने की हिदायत। कमेटी अरकान को मिलने वाली मराहत का जायजा लिया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की ऑडियो लीक भी सामने आ गई। वो खुफिया दस्तावेज रखने का एतराफ़ कर रहे हैं। CNN ने 2 मिनट की रिकॉर्डिंग जारी की है। उन्होंने अपने स्टाफ, राइटर्स और पब्लिशर से गुफ्तगू। ट्रंप ने साबिक चीफ ऑफ स्टाफ से मुतालिक भी बात की। जनरल मार्क ने कहा था ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। मोदी राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग नासक में इंतहा पसंदों ने अफनान अंसारी को शहीद कर दिया। साथ ही शदीद जख्मी भारतीय हुकूमत और पुलिस खामोश। मोदी के दौरे अमेरिका पर एहतजाज भी किया गया। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मोदी दौर की इंतहा पसंदी की मजम्मत की है। और नौजवान एक टारगेट किलर्स एजेंसी में भर्ती हो गया। इंसानी स्मगलर्स का सुराग लगाने का मिशन सौंप दिया गया। एक्शन से भरपूर द कलेक्टिव का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगस्त में अमरीकी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।